بیکار کا نذرانہ پیش کر دیکھو یہ دیکھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ثم استقاموا فنزلت عليهم الملائكة لا تخافوا لا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین موجود تمام مسلمانوں دن آج کا دن نہایت ہی مسلط کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے گلے لگانے کا دن ہے. ہر ایک دوسرے کے عیب کو اپنی نظروں سے صرف کرنے اور دور کرنے کا دن ہے. آج جتنا ہو سکے ہمیں اپنے دل میں کشادگی لانے اور وسعت لانے کا دن ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. کچھ بندے ایسے ہیں اس کی بارگاہ کے کچھ وفادار بندے ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی مرحلہ، کوئی واقعہ، کوئی بھی معاملات پیش آئیں تو وہ واویلا نہیں مٹاتے، وہ آہو دھوکہ نہیں کرتے، وہ کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتے. پر منا ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ربنا اللہ، ہمارا پالنہار اللہ ہے. ربنا اللہ، ہمارا مالک اللہ ہے. ربنا اللہ، ہمارا شافی اللہ ہے. ربنا اللہ، ہمارا خالق اللہ ہے. ربنا اللہ، ہمارا رازق اللہ ہے. پھر یہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ کن لوگوں کو اپنا مالک بنائے بیٹھے ہیں، کن لوگوں کو اپنا رازق سمجھتے ہیں، کن لوگوں کو اپنا حاکم سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی ایسا موڑ آئے، کوئی ایسی ٹھوکر آئے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آئے تو گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا. اگر تم بند کمرے میں رہو تو بھی کہنا ربنا اللہ. اگر تم مسجدوں میں آؤ تو بھی کہنا ربنا اللہ. اگر تم بیماری میں گرفتار ہو جاؤ تو بھی کہنا ربنا اللہ. اگر رزق سے تنگ آ جاؤ، روزگار تمہارا ختم ہونے لگے تو بھی کہنا ربنا اللہ. اگر تمہارے اپنے تمہارے مخالف ہو جائیں تو بھی کہنا ربنا اللہ. کسی اور طاقت کا ناز مت کرنا، جب بھی کرنا اپنے رب پر کرنا. سبحان اللہ. ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پروردگار ہم نے کہہ دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے. کہاں بس بات ختم ہو گئی؟ کیا اب تمہارے ذمے کوئی کام نہ رہا؟ اب تم آزاد ہو؟ اب تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ اب جنت کا دروازہ تمہارا منتظر ہے. اب آؤ، جنت کی ہوائیں لو، میوے لو، عیش و عشرت کرو. اب تم ایمان لے آ چکے تو اب تمہارے ذمے کوئی کام نہیں، بالکل فری ہو چکے ہو، آزاد ہو. تمہاری گردنوں میں کسی کا پٹا نہیں، تم بالکل آزاد کی طرح ٹہلتے رہو گے. کہا نہیں، ثم استقاموا، تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، تمہیں ڈٹے رہنا پڑے گا. اگر چاہے وہ فتنوں کی آندھی آئے، چاہے وہ بے حیائی کی آندھیاں آئیں، چاہے وہ وسوسوں کی آندھیاں آئیں، چاہے وہ غیر شرعی امور انجام دینے کی آندھیاں آئیں، چاہے وہ سنت نبوی سے انحراف کر دینے والی آندھیاں آئیں، چاہے وہ عشق رسول ادب رسول سے ہٹا دینے کی آندھیاں آئیں، جس طرح کی آندھی آئے کہہ دو ان سے ثم استقاموا. اب کوئی آندھی ایک ربنا اللہ کہنے والے کے قدم کو ہلا نہیں سکی، لرزہ پیدا نہیں
مستقاموا ڈٹے رہنا سیکھو، ثابت قدمی اپنے اندر لے آؤ۔ سردی ہے نماز چھوڑ دیا، گرمی ہے روزہ چھوڑ دیا، یہ کب تک چھوڑتے جاؤ گے؟ آج تمہیں تمہارا دین چھوڑ رہا ہے، آج تمہیں تمہارا دین چھوڑ رہا ہے۔ تم نے سوچا مسجد کوئی خاص جگہ نہیں، چھوڑو اسے۔ تم نے سوچا قرآن کوئی اہمیت کا حامل نہیں، چھوڑو اسے۔ رمضان ہلکی سی کوئی مصیبت آئے یا ہلکا سا کوئی بخار کسی کو چڑھے تو کہتا ہے روزہ نہیں ہم سے ہوتا۔ تو اب جب سب کو ہم چھوڑتے چلے گئے نا تو سب نے مل کے ہمیں چھوڑ دیا۔ ثم استقاموا، ابو بکر صدیق ثابت قدمی پر ڈٹے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی شیر خدا۔ یہ تمام اولیاء اللہ نے اسی نہج پر اور اسی طرز پر اپنی زندگی کو جب گزارا نا، ادھر سے آواز آئی ڈرنا مت، غمگین مت ہونا، تمہارے لیے اس گھر کا وعدہ ہے جس گھر کی خوشخبری میں نے تمہیں دے رکھی ہے، یعنی جنت تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور یہاں بیٹھ کر سننا قبول و مقبول فرمائے۔ آپ نے ایک نماز ادا کر لی ہے، جو لوگ ادا کر چکے وہ جا چکے اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ اب یہ دوسری جماعت ہے، بہت ہی اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ تمام حضرات دعا کریں کہ ہمارے شہر میں ہمیشہ امن و امان بنا رہے، ہم سب متحد رہیں، مل جل کر یکجہتی کے ساتھ ملت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک جملے پر غور کریں تو ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں حلاوت آتی ہے، ایمان اور زیادہ مضبوط اور عروج و ارتقاء کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے مانتا بھی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ وہ جب ڈٹا رہتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے تنزل علیہم الملائکہ، کہا ان پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرماتا ہے۔ ان کے معاملات میں آسانی، ان کے لین دین میں آسانی، ان کی بات چیت میں آسانی، ان کی تحریک و تنظیم میں آسانی، ان کے بیٹھنے میں آسانی، ان کی میٹنگ میں آسانی، ان کی نشست و برخاست میں آسانی، ان کے تمام تر معاملات میں اللہ فرشتوں کے ذریعے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں اب بیدار ہو جائیں، اب اپنے دین کی طرف آئیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے خود اپنے دین کو اور اس کے اصول و ضوابط کو اور اس کے سنتوں کو اور اس کے رنگ ڈھنگ کو جب ہم نے خود چھوڑ دیا تو اوروں سے کیا گلا، اوروں سے کیا شکوا۔ آپ کو دیندار بننے کی ضرورت ہے، آپ کو ملت بننے کی ضرورت ہے۔ آپ مختلف نہ ہوں بلکہ متحد ہو جائیں، آپ متفق ہو جائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھانا۔ تو ایک زمانہ کئی صدی بیت گئی، لیکن اب ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام ملت کا نام ہے، اسلام بھائی چارگی کا نام ہے، اسلام اتحاد کا نام ہے، اسلام اتفاق کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے سے گلے مل جانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو هو سماکم المسلمین مکمل مسلمان بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ افضل آج جنگ چلتی ہے نا، افضل کون، مفضول کون، بڑا کون، چھوٹا کون، اسی میں لوگ الجھے ہوئے، اپنے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔
کب تک فلاں کے چکر میں پڑے رہیں گے، وہ بڑا یہ چھوٹا، وہ بڑا یہ چھوٹا، ہم کہاں جا رہے ہیں یہ سوچنا ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، افضل اسلام وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ کہیں سے آ رہے ہو اور آپ کو دیکھ کر دوسرا مسلمان حفاظت اور تحفظ محسوس کرے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کبھی میرا نقصان نہیں ہو سکتا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ افضل اسلام کے مقام پر فائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور نیت بغور سن لیں۔